بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں پوری ایک سیریز آپ حضرات نے دیکھی سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کے مختصر اور کہیں کہیں طویل انداز میں آپ نے پوری سیرت کا نظارہ دیکھا۔ آج کے اس لاسٹ ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی پست قد، بلکہ درمیانہ قد تھے۔ سر مبارک بڑا تھا، بال مبارک کالے گھنے اور تھوڑے سے پیچیدہ یعنی گھنگریالو تھے۔ سر کے بال سیدھے اکثر کانوں کے لو تک اور کبھی کندھوں تک اور کبھی کان کی لو سے بھی اوپر تک رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گنتی کے تقریباً 20 سے 25 بال سفید تھے۔ بھویں باہم ملی ہوئی تھیں، ایک باریک رگ درمیان میں تھی، جب غصہ آتا تو پھڑک پڑتی تھی۔ آنکھوں کی سفیدی میں لال لکیریں تھیں۔ رخسار یعنی گال نرم اور پرگوشت تھے۔ ناک سیدھی اور تھوڑی سی ابری ہوئی تھی۔ آپ سر میں تیل اور آنکھوں میں سرما لگاتے تھے۔ دانت سفید اور چمکدار موتی کی طرح تھے۔ آپ کبھی ہنستے اور اکثر تبسم مسکراتے تھے، یعنی اکثر مسکرانے پر ہی اکتفا کرتے تھے۔ چہرے انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھا، اس نے آپ کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی۔ بلکہ آپ کو چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، آپ کو چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے۔ چاند پر تو داغ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف ہے۔ آپ کے پسینے میں خاص قسم کی خوشبو تھی۔ چہرے انور سے جب پسینہ ٹپکتا تو موتیوں کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کے جلد یعنی کھال سے زیادہ نرم کوئی چیز نہیں دیکھی، اور آپ کے پسینے سے زیادہ کسی مشک و عنبر میں خوشبو نہ سونگھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو سامنے کی طرف جھک کر عاجزی سے چلتے اور طاقت کے ساتھ قدم اٹھاتے تھے، اور جب قدم رکھتے تو اس قدر اطمینان اور سکون سے رکھتے کہ پیر کے نیچے سوکھا پتا بھی آ جائے تو اس سے آواز نہیں آتی تھی۔ آپ کا رنگ گندمی تھا۔ آپ نہایت شیریں کلام، فصیح، بہادر اور جامع کمالات تھے۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ کا جسم اور چہرے انور تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں سے مزین تھا۔ حلیہ بیان کرنے والے صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا، اور نہ ہی کسی نے صحیح معنی میں آپ کے حسن و جمال کی تعریف کی ہے، بلکہ یہی کہہ کر ہم بات کو مختصر کر سکتے ہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ محترم بعد از خدا توئی قصہ مختصر۔ ترجمہ ایسی تعریف کرنا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ممکن نہیں۔ بات مختصر کر کے بس اتنا کہا جائے گا کہ خدا کے بعد کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی محترم و بزرگ ہے۔ لباس مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نہایت سادہ اور معمولی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً لباس نہایت سادہ اور معمولی ہوتا تھا۔ درویشانہ زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام لباس میں تہبند یعنی لنگی، چادر، کرتا، جبہ اور کمبل تھا، جس میں پیوند لگا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبز یعنی ہرے رنگ کا لباس پسند فرماتے تھے، اور پوشاک میں کرتا یا جبہ عموماً سفید ہوتا تھا۔ چادر مبارک، یمنی چادر جس پر ہرے اور لال لکیریں ہوتی ہیں، آپ کو بہت پسند تھی۔ آپ خالص لال رنگ منع فرماتے تھے۔ ٹوپی مبارک، ٹوپی سر سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی، اونچی ٹوپی کبھی استعمال نہیں فرمائی۔ امامہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامے کے نیچے ٹوپی ضرور رکھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ہم میں اور مشرکوں میں فرق ہے کہ ہم ٹوپیوں پر امامہ باندھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھتے تو اس کا شملہ دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے اور کبھی بائیں جانب اور کبھی دائیں جانب ڈال لیتے تھے۔ پائجامہ مبارک، حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے مینا کے بازار میں پائجامہ بکتا ہوا دیکھا، دیکھ کر اسے پسند فرمایا اور فرمایا کہ اس میں بنسبت لنگی کے زیادہ سطر ہے، اور اس کو خریدا لیکن استعمال ثابت نہیں۔ قمیص مبارک،
خمیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی، سینے پر اس کا گریباں تھا، کبھی کبھی اس کی کنڈیاں یعنی گنڈیاں جس کو ہم کہتے ہیں کھلی ہوتی تھیں۔ لنگی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کپڑے ٹخنوں سے اوپر رہتے تھے، بالخصوص آپ کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی۔ موزے مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزے بھی استعمال فرماتے تھے اور ان پر مسح بھی فرماتے تھے۔ گدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا چمڑے کا ہوتا تھا جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، اور بسا اوقات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر سویا کرتے تھے۔ حصیر یعنی بوریا آپ کا بستر ہوتا تھا، یہ بستر ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انگوٹھی مبارک، ہاتھ مبارک میں چاند کی انگوٹھی بھی استعمال فرماتے تھے، دستے مبارک میں چاندی کی انگوٹھی بھی استعمال فرماتے تھے۔ آپ نے جب قیصر روم اور نجاشی بادشاہ وغیرہ کو دعوت اسلام کے خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ بادشاہ بغیر مہر کے کوئی تحریر قبول نہیں کرتے، اس لیے آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس میں 3 سطروں میں اوپر نیچے محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جوتے مبارک، جوتے مبارک چپل کے طرز کے ہوتے تھے، جیسا کہ آج کل ہم 2 پٹی کی چپل استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تھے کہ جس میں نیچے صرف ایک تلا ہوتا تھا اور اوپر 2 تسمے لگے ہوئے تھے جن میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف وقت میں مختلف جانور رہے، کبھی زیادہ اور کبھی کم۔ ان کی کچھ تفصیل یوں ہے۔ ایک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 گھوڑے تھے۔ سکب نامی گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں سوار تھے۔ ایک گھوڑے کا نام لزاز تھا جس کو شاہ اسکندریہ مقوقس نے ہدیتاً بھیجا تھا۔ باقی گھوڑوں کے نام یہ ہیں: ضرب، ورد، زریس، ملاوح، صبحہ، بجز۔ 3 خچر تھے، ایک کا نام دلدل تھا، حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہم اس پر سوار ہوتے تھے۔ ان کے بعد محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کے پاس رہا۔ دوسرے خچر کا نام فضہ تھا جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ کیا تھا۔ تیسرے کا نام ایلیا تھا جسے شاہ ایلا نے ہدیتاً بھیجا تھا۔ ایک گدھا تھا جس کا نام یعفور تھا۔ سواری کی 2 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام قصوہ اور دوسرے کا نام عزبہ تھا۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار تھے اور حجۃ الوداع کا خطبہ بھی اسی پر سوار ہو کے دیا تھا۔ 2 بکریاں خاص دودھ کے لیے تھیں، ایک کا نام غوثہ اور دوسری کا نام یمن تھا۔ ایک سفید رنگ کا مرغ بھی تھا جس کا نام منقول بتلایا جاتا ہے، البتہ محققین علماء نے سفید رنگ کا مرغ ہونے کی نفی کی ہے، یعنی انکار کیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں خاص طور پر منسوب تھیں ان کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کامل طور پر اپنے زندگیوں میں لانے کی کوشش نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق اور نسبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہر جگہ پر پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔